بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے بابرکت نام سے شروع، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جس نے اللہ تعالیٰ کے توکل سے اپنے قوت بازو سے رزق حلال کمایا، اس نے جنت میں اپنا مکان بنا لیا۔ شمع کا کام جلانا ہے اور پروانے کا کام جان نچھاور کرنا ہے، اس لیے شمع حق پر اپنی جان نچھاور کر کے بلند مرتبہ پا جاؤ۔ جو شخص اپنی حیثیت کے مطابق زندگی گزارتا ہے، وہ کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ بلندی حق پر پہنچنا بہت مشکل ہے، لیکن گرنا بہت آسان ہے۔ اگر معرفت الہی چاہتے ہو تو اولیاء اللہ کی قدر کرو۔ دل کو وسوسوں سے پاک کر کے اللہ سے رجوع کیا جا سکتا ہے۔ حقیقی درویش کی نظر میں سرمایہ دار کا سرمایہ دنیا کے کتے سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتا۔ کامل انسان کے مرنے سے دنیا علم کے ایک حصے سے خالی ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ کی مخلوق کو خوشحال کرے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تو نے مجھے خوشحال کیا۔ دنیا میں ہی پھل دینے والے عمل کا حصہ آخرت میں نہیں ہے۔ آنکھوں دیکھی بات کانوں سنی بات سے بہتر ہوتی ہے۔ جھوٹے عقیدے کے پرچم لہرانے چھوڑ دو، مالک حقیقی کے بندے بن جاؤ۔ جسے دنیا کی کوئی شے بھی اپنی طرف راغب نہ کر سکے، وہ صوفی ہوتا ہے۔ حقوق اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے، مگر حقوق العباد معاف نہیں فرماتا۔ اگر کسی کو قضا آنے والی ہوتی ہے تو وہ آ کر ہی رہتی ہے۔ قدرت کے کاموں کو ہم ٹالنے والے کون ہوتے ہیں؟ انسان اگر ہر وقت اللہ کو یاد رکھے تو وہ کسی بھی مشکل اور مصیبت میں گرفتار نہیں ہو سکتا۔ اگر انسان کی پوشاک فقیرانہ ہو تو وہ انسان کو غرور اور تکبر سے بچائے رکھتی ہے۔ جو خدا کو دوست اور دنیا کو دشمن جانے، وہ صوفی ہے۔ اگر کلام الہی سننا چاہتے ہو تو تلاوت قرآن پاک کو اپناؤ۔ نفس عبادت کو قبول کر لیتا ہے اور خدمت کو نہیں، کیونکہ یہ اس پر انتہائی گراں گزرتی ہے۔ دنیا کی محبت انسان کو مصیبتوں کے خونخوار درندوں کا شکار بنا دیتی ہے۔ اگر اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو تو مخلوق سے حسن سلوک سے رہو اور اخلاق حسنہ کے جامع بنو۔ سوائے 5 اشیاء کے ساری دنیا فضول ہے۔ روٹی اس قدر جس سے زندگی قائم رہے، پانی اتنا جس سے پیاس رفع ہو، کپڑا اتنا جس سے ستر پوشی ہو سکے، اور گھر جس میں رہائش ہو سکے، اور علم اتنا جس پر عمل ہو سکے۔